اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک نحل، اس کا تعارف، اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات، اس کے پیغامات، اس پر ہماری گفتگو آج ہوگی۔ سورہ نحل قرآن کے 14ویں پارے میں ہے اور یہ سورہ ہجر کے بعد اور سورہ اسراء سے پہلے والا سورہ ہے۔ موجودہ جو ترتیب ہے اس سے ہٹ کر ایک ترتیب نزولی ہوا کرتی ہے، یعنی جس اعتبار سے نزولی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس سورہ کا 69واں یا 70واں نمبر ہے، لیکن جو ترتیب موجودہ ترتیب ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کر گئے تھے، اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا 16واں نمبر ہے اس سورہ کا۔ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، اس سلسلے میں اختلاف ہے، البتہ اس کی کچھ آیات مکے میں نازل ہوئیں، کچھ آیات مدینے میں نازل ہوئیں۔ عموماً اسے ویسے مکی سورہ سمجھا جاتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ سورہ جو ہے مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا سورہ ہے۔ اس کی کل آیات 128 ہیں اور اس میں جو حروف ہیں ان کی کل تعداد 7838 ہے۔ حجم کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ متوسط سوروں میں شمار ہوتا ہے، نہ یہ بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹا سورہ ہے، اور الفاظ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کے کل الفاظ 1845 ہیں، اور اس کے حروف جو ہیں وہ تو اس سے پہلے ذکر ہو گئے کہ 7838۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے سورہ نحل کی، سے کیوں کہا جاتا ہے نحل؟ تو کیونکہ دیکھیے اس سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، شہد کی مکھی کا، جو اس کی 68ویں اور 69ویں آیت ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چیزوں، ان چھپروں پر جن پہ لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں اپنے گھر یا چھتے بنایا کر، تو اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی، کیونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے اور اسی کو نحل کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے سورہ نحل اس کا ایک نام بنا، وجہ تسمیہ اس کی۔ اچھا، اس کا کیونکہ لفظ اس کے اندر نحل آیا ہے، اس کا ایک دوسرا نام سورہ نعام بھی ہے۔ نعام یعنی اس میں کیونکہ الہی نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعام جو ہے نعمت کی جمع ہے، تو کیونکہ اس میں الہی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا ایک نام سورہ نعام بھی ہے۔ اچھا، اتنا یاد رہے کہ یہ جو سوروں کے نام ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے کا پورا سورہ کا موضوع ہی وہ نام ہو، یعنی یہ ایک علامت اور نشانی کے طور پر رکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، یہ اس کے معنی نہیں کہ پورے کا پورا سورہ ہی شہد کی مکھی کے موضوع پر ہے۔ یہ کسی بھی سورے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نام اس کا ہو تو وہ پورا سورہ کا اہم اور مین مضمون ہی اس سورے کا نام ہو، ایسا نہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ کسی موضوع بحث کا عنوان نہیں ہے، بلکہ ایک علامت اور نشانی کے طور پر ہے۔ سورہ نحل کے فضائل کیا ہیں؟ تو اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ جو روایات کے اندر بات بیان ہوئی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ نحل کی تلاوت کرتا ہے دنیا ہی میں تمام قرضے اس کے ادا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر صافی میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر ماہ سورہ نحل کی تلاوت کرے تو اس کے دنیا ہی میں تمام قرضے ختم ہو جائیں گے۔ ظاہراً تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی مالی قرضے، عام طور پر مادی قرضے اس سے شمار ہوتے ہیں، یعنی مالی اعتبار سے جتنے بھی اس نے قرضے لیے ہیں جب تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، جب تک کہ سارے قرضوں کو ادا نہ کر دے۔ لیکن ممکن ہے اس سے اخروی بقایا جات بھی مراد ہوں،
یعنی اس کو ایسی توفیق بھی ملے کہ وہ اپنے قضا واجبات بھی مثلاً وہ اس دنیا سے ادا کر کے جائے، ممکن ہے۔ مثلاً کتنے لوگوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، روزے قضا ہوتے ہیں، حج نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، کفارے ہیں مالی اور عبادتی یا عبادی جو اس کے اوپر واجبات ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، کتنی چیزیں کسی بھی شخص کے اوپر موجود ہوتی ہیں اس کے کاندھوں کے اوپر۔ تو جو شخص بھی سورہ نحل کی تلاوت کرے گا تمام اس کے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ تو ممکن ہے اس سے ظاہری روایت سے تو یہ لگتا ہے کہ مادی اور مالی قرضے ختم ہو جائیں گے، لیکن ممکن ہے اس سے دیگر اور قرضے بھی جو اس کے اوپر حقوق ہیں اور فرائض ہیں اور جو اس کے اوپر اس انداز کے قضا واجبات چلے آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ سورہ کی تلاوت کرنے والے سے وہ تمام واجبات اور قرضے بھی اس کے اوپر سے مرنے سے پہلے ختم ہو جائیں۔ تو یہ اس سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا ہی میں اس کے تمام قرض ختم ہو جائیں گے، یعنی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ تمام یہ واجبات، یہ انسان کو واقعتاً اپنی دعاؤں میں بھی رکھنا چاہیے کہ پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بندگان خدا کے تمام حقوق کو ادا نہ کر دوں اور پروردگار عالم کے تمام حقوق کو ادا نہ کر دوں، یعنی جو قضا واجبات ہیں جب تک وہ سارے خود ادا نہ کر جاؤں تب تک میں اس دنیا سے نہ جاؤں۔ کیونکہ دیکھیے ہر شخص کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ سے ہی اگر سنسیئر نہیں ہے تو بعد میں آنے والوں سے کیسے توقع کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنی میری نمازیں روزے سب لوگ کروائیں گے۔ عموماً ایکسپیرینس یہی ہے کہ نیا تازہ غم ہوتا ہے تو بمشکل 1 سال کی نمازیں روزے وغیرہ لواحقین کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ غم ان کا کم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر توجہ ویسی نہیں رہتی۔ تو انسان اپنے آپ سے خود ہی سنسیئر بنے اور یہ تمام چیزیں ادا کر کے جائے تو دنیا ہی میں تمام اس کے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ 70 قسم کی بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اسی روایت جس سے پہلے تذکرہ ہو رہی تھی اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ یعنی ہر شخص جو بھی ہر مہینے اس کی تلاوت کرے گا وہ 70 قسم کی بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس میں جو کم ترین بلا اور مصیبت ہے وہ دیوانگی امام نے کہا، یعنی دیوانگی سے مراد نفسیاتی امراض بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور امام نے فرمایا جس سے اس کی حفاظت ہوگی اس میں ایک جزام اور برس بھی ہے۔ جزام یعنی لیپروسی، برس وہی ویٹیلیگو یا اسکن کے جو عام طور پر بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور امام نے آگے فرمایا کہ اس کی ہر ماہ تلاوت کرنے والے کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت عدن میں ہوگا، یعنی جنت کی بھی اس کو بشارت دی گئی ہے۔ تو 70 قسم کی بلاؤں سے حفاظت اس میں امام نے قرار دی ہے، اور اس میں کم ترین یہ ہے یعنی بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتوں سے اس کو نجات ملے گی، جس میں سب سے کم ترین بلا اور مصیبت اس کو کہا گیا دیوانگی کو، اور جو جلدی امراض ہیں ان کو قرار دیا گیا، اور ٹھکانہ اس کا جنت ہوگا۔ اگلی اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نحل کے قاری سے نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تفسیر برہان میں بھی ہے، تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو شخص بھی سورہ نحل کی تلاوت کرے گا تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، یعنی دیکھیے کتنی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو ہم اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے اصلاً شکر پروردگار یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، لیکن اگر اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے گا تو یہ کفران نعمت کہلائی جاتی ہے۔ جیسے مثلاً پروردگار عالم نے صحت دی، اب اس میں اس کے دین کے لیے کام کرو، اس کے دین کی تبلیغ کے لیے کام کرو، لوگوں کو آسانیاں مہیا کرو، ان کے کام آؤ، مخلوق خدا کی خدمت کرو، یعنی اس کی اطاعت میں اپنی صحت کو لگاؤ، لیکن انسان کیا کرتا ہے نافرمانی میں اس کی اپنی صحت کو لگا رہا ہوتا ہے۔ اچھی آواز کسی کو دی ہے، اس سے اچھا کام لینے کے بجائے مثلا گانے گانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھی شکل و صورت کسی کو دی ہے، اب وہی عورت مثلا بے حجاب گھوم رہی ہے، اور دولت اگر کسی کو دی ہے یہ والی نعمت تو اس سے مثلا وہ اسراف کر رہا ہے، خدا کی نافرمانی میں دولت کو خرچ کر رہا ہے۔ عافیت دی ہے آپ کو، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب کیا ہے کہ
فضول کاموں میں اس عافیت کو لگا رہا ہے، پیسہ دیا ہے اس کو اسراف کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں نعمتوں کا کفران بھی ہوتا ہے اور حساب بھی اس سے لیا جائے گا کہ تم نے اس طرح سے ایسا کیوں کیا۔ تو سورہ نحل کا جو البتہ قاری ہوگا اس سے اس کی نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، یعنی بہرحال ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج سورہ نحل کی قرأت کرنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کے اندر جو اس سے اونچ نیچ ہو گئی ہے اس سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی جو فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے کہ سورہ نحل کی تلاوت کرنے والے کو اچھی وصیت کرنے والوں کے جیسا اجر ملے گا۔ تفسیر برہان میں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اگر سورہ نحل کی تلاوت کرنے والا دن یا رات میں مر جائے تو اللہ اسے اس شخص کے برابر اجر دے گا جو اچھی وصیت کرنے والے کو دیتا ہے۔ اچھا، اب اچھی وصیت سے کیا مراد ہے؟ اچھی وصیت ایک روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو شخص بھی موت کے وقت اچھی وصیت نہ کرے تو اس کی عقل اور مروت میں نقص ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل میں کوئی نقص ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اچھی وصیت نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی وصیت اچھی ہوتی ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا وقت وفات قریب ہو اور لوگ اس کے پاس جمع ہوں تو وہ یہ کلمات کہے، یہ کلمات کہے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اچھی وصیت کی ہے۔ اچھا، وہ کلمات جو ہیں وہ انسان کو واقعتاً اپنے پاس لکھ کے رکھنے چاہیے، کبھی بھی مرض موت میں گرفتار ہو تو اکثر و بیشتر ان کو پڑھتا رہے۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معبود، ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہا و عیاں کے جاننے والے، بڑے رحم کرنے والے، مہربان، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے جو یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، حساب و کتاب حق ہے، جنت اور وہ نعمتیں بھی جو اس میں کھانے پینے کے لیے دی جائیں گی وہ حق ہیں، نکاح حق ہے، جہنم حق ہے، ایمان حق ہے، دین حق ہے، جسے اس نے بتایا اسلام وہ حق ہے، جسے اس نے حکم دیا حق بات وہی ہے جو اس نے کہی ہے، قرآن حق ہے جیسے اس نے نازل کی ہے، اللہ واضح حق ہے، میں اس دنیا میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ یقیناً میں راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، علی علیہ السلام میرے ولی ہیں، قرآن میری کتاب ہے اور اس پر کہ تیرے نبی کے اہل بیت میرے امام ہیں، تیرے نبی اور ان اماموں پر سلام۔ اے معبود، سختی کے وقت تو ہی میرا سہارا ہے، پریشانی میں تو ہی میری آس ہے، تو ہی میرا ذخیرہ ہے، ان حادثوں میں جو مجھ پر آ پڑتے ہیں تو میرا نعمت دینے والا مولا ہے، میرا اور میرے بزرگوں کا معبود ہے، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پر، اور مجھے پلک جھپکنے تک میں بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، قبر کی تنہائی میں میرا ہمدم بن جا، اپنے ہاں میرے لیے عہد مقرر فرما جب حشر میں تیرے سامنے حاضر ہوں گا۔ یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب اس کے پاس لوگ جمع ہوں تو وہ ان کلمات کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرے، ایک لحاظ سے تمام عقائد حقہ کا اظہار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے اس بات کو مستحب کہا ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آئے تو وہ عقائد حقہ کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے۔ بعض پرانے علماء تو عقائد حقہ کے اظہار کو واجب قرار دیتے تھے، لیکن بہرحال یہ کہ ان تمام چیزوں کو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اچھی وصیت کرنے والے کے برابر جیسا اس کو اجر ملے گا۔ تو اب جب ان تمام عقائد حقہ کا اظہار لوگوں کے سامنے کی، سب اس کے گواہ بھی بن گئے، اور انشاءاللہ اسی عقائد حقہ پر اس کا جب انتقال ہوگا تو بعد کے مرحلے اس کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ اور عمومی زندگی میں جب موت کا مرحلہ نہیں بھی درپیش ہے تو جو بھی سورہ نحل کی تلاوت کرتا ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے کبھی بھی تو اس کو اسی شخص کے برابر اجر ملے گا۔ بعض اوقات ان کلمات کو کہنے کا وقت نہیں ملتا ہے اس کو،
مثلاً ہاسپٹلس کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، آخری وقتوں میں دماغ اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی زندگی میں اگر سورہ نحل کی وہ اس انداز سے تلاوت کر لے تو پیغمبر فرماتے ہیں اسی شخص کے برابر اجر ملے گا کہ جو کہ اچھی وصیت کرنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اچھی وصیت کسے کہتے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے پھر یہ الفاظ بتائے کہ یہ الفاظ کہنے کا اس کو ثواب ملے گا، یعنی جو الفاظ کہے گا تو یہ اچھی وصیت شمار ہوگی۔ تو یہ عموماً اپنی زندگی کے اندر سورہ نحل کی تلاوت کرنے والے کو اسی انداز کا اجر ملتا ہے، اور یہ وقت آخر اس کے بہت کام آئے گی۔ اسی طرح سے اگلی اس کی فضیلت ہے کہ شیطانی لشکروں سے حفاظت ہوگی۔ علامہ طبرسی نے مکارم الاخلاق میں اس سورے کی تلاوت کے بدلے ابلیس کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں سے امان جیسے خواص کا تذکرہ کیا، یعنی جو شخص بھی سورے کی تلاوت کرتا ہے وہ ابلیس کے لشکروں سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، پھر شیطان اس کو اتنی آسانی سے بہکا نہیں سکے گا، بلکہ لشکروں سے حفاظت ہو جائے گی۔ شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس کو بہکانے میں ناکام رہے گا، شیطانی لشکر بھی بہکانے میں اس سے ناکام رہیں گے۔ اسی طرح سے اس کی فضیلتوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دشمنوں پر قابو پانے کے حوالے سے سورہ نحل دشمنوں پر، امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب جو خواص الآیات ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص بھی اپنے دشمنوں کو توڑنا چاہتا ہو وہ سورہ نحل کی 24 بار یا 108 مرتبہ تلاوت کرے، اور اگر اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو تمام دشمن اس کی مٹھی میں ہوں گے سورہ نحل کے لیے۔ اچھا، بعض جگہوں کے اوپر 21 مرتبہ تلاوت کا دشمنوں کی سے حفاظت کے لیے حکم ہے، بہت سی جگہوں پر 8 مرتبہ تلاوت کا حکم ہے، یعنی 24 بار بھی ہے، 108 بار بھی ہے، کسی جگہ 21 بار بھی ہے، کسی جگہ فقط 8 بار ہے، تو مختلف کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال دشمنوں پر قابو پانے کے اعتبار سے ان میں سے کوئی سا بھی عدد اگر کر لیا جائے 8، 21، 24 یا 108 تو دشمنوں پر قابو پانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دشمن اس کی بالکل مٹھی میں آ جائیں گے اگر وہ اپنے پاس لکھ کر رکھے گا یا اتنی مرتبہ تلاوت کرے گا۔ اچھا، دشمنوں کی حفاظت کے اعتبار سے بہت سی چیزیں ہمارے علماء نے اور بھی بتائی ہیں۔ آج کل دشمنوں کی بھی کثرت ہو گئی ہے، اور بہرحال یہ کہ صاحبان ایمان آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی پر کمر بستہ ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف عملیات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ مومنین کے خلاف اس قسم کے اعمال نہ کیے جائیں، ان کی لیے دعا کی جائے، اور کہ ان کی مثلا کوئی شخص اگر دشمنی پہ کمر بستہ ہے لیکن اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور یہ اس قسم کی چیزیں ایک مومن کی شان سے بہت بعید ہیں کہ ایک دوسرے مومن جو کہ حضرت امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہو اس کے لیے اپنی ذاتی طور پر کسی مخالفت اور جھگڑے کی وجہ سے اس کے لیے اس کو برباد کرنے کی دعائیں کے عملیات لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں۔ لیکن جو اور افراد ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو اور ایسے افراد ہیں کہ جو کہ ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہوں، تو شیخ طوسی فرماتے ہیں دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 مرتبہ ذکر کو پڑھنا چاہیے، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی۔ دوسرا یہ کہ 21 مرتبہ سورہ نصر دشمن کو دور کرنے کے لیے پڑھی جائے، سورہ نصر، اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 مرتبہ۔ اچھا، بہت سی چیزوں میں لوگ کامیابی کے لیے بھی سورہ نصر کے لیے پوچھتے ہیں، عام طور پر یعنی پوچھتے ہیں کہ کامیابی، مثلا امتحان میں کامیابی، کوئی اہم مقصد میں کامیابی، تو ہر نماز کے بعد سورہ نصر کی 25 دفعہ تلاوت اس میں کامیابی عطا کرواتی۔ جن لوگوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ واقعتاً بہت اس سے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ دشمنوں کے لحاظ سے 21 مرتبہ سورہ نصر روزانہ، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 مرتبہ، اور کسی اہم مقصد میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد 25 دفعہ سورہ نصر۔ میر داماد جو ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں وہ کہتے تھے 111 مرتبہ یا قاہر العدو والا ذکر جو ہے اگر کوئی کرے تو فوری الہی مدد اس کے لیے آ جاتی ہے۔ ظالم کے خلاف فوری مدد اگر درکار ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، ڈکیت آ گئے، اور فوری الہی مدد کے لیے یا حیو یا قیوم کا ورد بھی بہت مجرب ہے۔ اس کے علاوہ ہر شب جمعہ اگر 1000 مرتبہ یا قابضو دشمن کو مغلوب کرنے کی نیت سے پڑھے، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ حسبی اللہ 146 مرتبہ ایک ہفتے تک روزانہ اگر پڑھے
اور جمعرات سے ذکر کو شروع کرے تو یہ دشمن کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ہے. اور اس طرح سے بہت سی دعائیں بھی ہیں, یا رب انی مغلوب فانتصر 2162 مرتبہ اس کا پڑھنا بہت مجرب ہے دشمن کے خوف کو دور کرنے کے لیے. یا قہارو ہر نماز فجر کے بعد 306 مرتبہ, یہ بھی بہت ہی مجرب ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے. اس کے علاوہ جو شخص بھی, امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو شخص بھی واجب یا مستحب نماز میں سورہ نصر پڑھے گا تو خدا اسے تمام دشمنوں پر کامیابی عطا کرے گا. یہ بھی اس کے لیے بہت اہم ہے. البتہ دیکھیے دشمنوں کو صرف عملیات کے ذریعے نہیں صرف مغلوب کیا جاتا, بلکہ تقیے کے ذریعے, نرم روی کے ذریعے بھی یہ کیا جاتا ہے. بعض اوقات ہم بہت زیادہ غصے ہونے لگتے ہیں اپنے دشمن کے سامنے. جب بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے کہ بیٹا اگر دشمن کو کبھی زیر کرنا ہے تو تقیہ اور نرم روی اپناؤ, اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اس کے دوست ہو, یعنی اپنے آپ کو اس کا دشمن ظاہر نہ کرو. دشمن کے سامنے کبھی اپنے غصے کا اظہار نہ کرو, ورنہ وہ تمہارے باطن کو جان لے گا اور تمہاری بربادی پر کمر بستہ ہو جائے گا. ہم اس کے سامنے ایسی تمام چیزیں کرتے ہیں جس سے اس کی دشمنی مزید بڑھ جاتی ہے. ایسا نہ کرو. اسی طرح سے اس بات کی بھی بہت مذمت کی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ ساسیں ہیں بہوؤں کو اپنا دشمن بنا رہی ہیں, بہویں ہیں وہ ساس کو دشمن بنا رہی ہیں, نندیں جو ہیں بھاوج کو دشمن بنا رہی ہیں. کیونکہ ایک آدمی بھی اگر آپ کا دشمن اور آپ کے خلاف ہو جائے تو حضرت لقمان فرماتے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, علامہ مجلسی نے تہذیب الاسلام میں لکھا ہے کہ دوستی 100 لوگوں سے بھی کر لینا مگر دشمنی ایک سے بھی نہ کرنا. نیک آدمیوں کا غلام بھی بن جانا, برے آدمیوں کا بیٹا بھی بننا قبول نہ کرنا. یعنی مقصد یہ کہ دشمنی ایک سے بھی نہ کرنا. ایک بھی دشمن بہت کافی ہوتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. اچھے طریقہ کار سے اگر عمل کریں, ہر شخص آپ کا دوست ہوگا, آپ کی اس پہ کمر بستہ رہے گا, آپ کی مدد کرنے پہ کمر بستہ رہے گا. آپ کو برا بھلا کہنے والے افراد کیوں اپنے بڑھائیں کہ مرنے کے بعد اگر اچھے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد کریں گے, دعائیں خیر کریں گے, اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور اپنا دشمن و مخالف بنا کے جائیں گے, کون یاد کرے گا؟ ہمیشہ برا بھلا کہنے والے ہی افراد لوگ رہیں گے. تو اپنے کم سے کم اپنے کسی طریقے سے دشمن کسی کو نہ بنایا جائے. یعنی طریقہ کار بھی ایسا ہو کہ برے سے نیکی کر کے دشمن کو بھی صلح کرنے والا جو ہے وہ بنا دیا جائے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی نیکی کر لو اس برے آدمی سے بھی, وہ دشمن بھی اگر ہوگا نا تو وہ آپ کا دشمن بھی آپ سے صلح کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا. لیکن ہمارے طریقہ کار ایسے ہوتے ہیں کہ بس دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. اور اگر آپس میں ہدیے اور تحفے دیتے رہیں, پیغمبر فرماتے ہیں, تو امانتیں ادا کرتے رہیں تو انسان جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. اور دشمنی اصل میں شیطان کے باعث پیدا ہوتی ہے, تو شیطان کو اس لحاظ سے شکست دینی چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں. اسی طرح سے اب انسان اپنی نرم کلامی سے سلام کرنے کا اگر عادی بن جائے تو اس کے دوست زیادہ اور دشمن کم ہو جاتے ہیں. یہ بھی حضرت امیر نے فرمایا علیہ السلام نے. تو دوست زیادہ بنائے انسان, دشمن کو کم سے کم کر کے بالکل ختم کرے. ہمارا طریقہ کار واقعتاً بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے کے اوپر آمادہ رہتے ہیں, درگزر نہیں کرتے ہیں, تو دوسرا جو ہے وہ اپنی دشمنی میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے. دشمنوں کو کم سے کم کریں. خود سے کوئی کمر بستہ ہو تو وہ اس کو بھی مجبور کریں کہ وہ کم سے کم آپ کے خلاف ہونے سے باز رہے. اچھا, اسی طرح سے اس کے جو فضائل ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ درختوں کو پھلدار بنانے کا تعویذ بھی سورہ نحل کے اندر ہے. یعنی تفسیر برہان میں بھی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ نحل کو لکھ کر باغ کی دیوار میں رکھے, جو کوئی بھی آپ کا گارڈن ہے, باغ ہے, تو بے پھل کا بھی اگر کوئی درخت ہوگا تو وہ پھلدار ہو جائے گا. اور جس درخت کا پھل اکثر گر جاتا ہو وہ پھر نہیں گرے گا. تو درختوں کو پھلدار بنانے کا تعویذ یہ ہے. سورہ نحل کو لکھ کر باغ کی دیوار میں کسی جگہ پر رکھ دیں تو بے پھل کے جو درخت ہیں وہ پھلدار ہو جائیں گے, اور جس درخت کا پھل اکثر گر جاتا ہے وہ بھی گرنے سے محفوظ رہے گا. اچھا, اسی طرح سے فصل اور محصول جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہونے کے لیے, فصلیں بعض اوقات اچھی نہیں ہوتی ہیں, جو اس سے جو ییل یا جو بھی محصول ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. تو خواص آیات قرآن کریم کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ نحل کی آیت نمبر 10 اور 11, 10 کیا ہے, هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب
وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، یہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے بھی ہو، اور جس سے وہ درخت اور سبزے اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ اور جو اس کی جو 11ویں آیت ہے وہ بھی ہے يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی پانی سے وہ خدا تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ تو یہ جو 2 آیات ہیں 10 اور 11 کتاب خواص آیات قرآن کریم میں کہ اگر 7 مرتبہ پانی پر پڑھ کر اسے اس فصل کے اوپر یا درختوں پر اس پانی کی آبپاشی کرے تو اس میں بے پناہ برکت پیدا ہونے کا وہ مشاہدہ کرے گا، اور وہ فصلیں بھی ہر آفت سے محفوظ رہیں گی۔ مختلف کیڑے لگ جاتے ہیں اور حملہ ہو جاتا ہے مختلف جانوروں کا یا جراثیم کا یا اس طرح کے کیڑوں کا، تو جس سے فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو بے پناہ برکت کا اس میں مشاہدہ کرے گا۔ یعنی اگر آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کو لکھے اور اس کے بعد 7 مرتبہ پانی پر پڑھ کر اس فصل کے اوپر اس کی آبپاشی کر دی یا درختوں پر جو بھی اس کی فصلیں وغیرہ ہیں، تو بے پناہ برکت کا بھی مشاہدہ کرے گا اور اس کی فصلیں ہر آفت سے بھی محفوظ رہیں گی۔ اسی طرح سے ماں کے دودھ میں اضافے کے حوالے سے بھی یہ سورہ نحل جو ہے وہ بہت مجرب ہے۔ درمان با قرآن محمد رضا کریمی کی جو کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ اگر سورہ نحل اگر یعنی کوئی ماں یہ چاہے، بچے کی ماں یہ چاہے کہ اس کا دودھ بچے کے لیے زیادہ ہو جائے، تو سورہ نحل کی آیت نمبر 66 کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس آیت کی برکت سے ماں کا اپنے بچے کے لیے دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی ہے کہ ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، یعنی اس کے اندر اس لحاظ سے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو بہرحال ماں کے دودھ میں اس لحاظ سے اضافے کے لیے اس سورے کو پڑھنا جو ہے وہ بہت مجرب سمجھا گیا ہے۔ اچھا، اتنی اس کے اندر بات اور بتا دی جائے وہ بھی اس لحاظ سے اہم ہو جاتی ہے کہ عام طور پہ مائیں بہت پوچھتی بھی ہیں کہ ہم کتنے عرصے تک بچے کو دودھ پلائیں۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں بچے کو 21 ماہ دودھ پلانا مستحب ہے، اور 24 ماہ سے زیادہ پلانا بہتر نہیں، مکروہ تو نہیں ہے، البتہ بہتر نہیں ہے کہ 24 ماہ سے زیادہ پلایا جائے، البتہ 21 ماہ تک پلانا مستحب ہے۔ بہت سے لوگ بعض اوقات اس کا بھی موقع نہیں ہے، حولین کاملین جو قرآن کی آیت ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانے کے متعلق، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس سے زیادہ نہ پلایا جائے، یعنی یہ نہیں کہ بس 2 سال ہی پلانا مستحب ہے۔ روایت اہل بیت ہے اس سلسلے میں تو وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ 21 ماہ تک پلانا مستحب ہے، 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ پلانا یہ بہتر نہیں۔ اور اگر دودھ میں کمی ہو تو یہ سورہ نحل والا یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو سابقہ سورے گزرے ہیں ان کے اندر بھی بچے کو دودھ پلانے کے اعتبار سے اگر ماں کا دودھ کم ہو، اور جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب تو بیبی فرینڈلی ہاسپٹل وغیرہ جو ہے وہ قرار دیے گئے، اور پہلے اس کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی تھی، پھر بیچ میں ڈبے کا دودھ آ گیا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ختم ہو گیا، اور سائنس نے پھر پلٹا کھایا اور دوبارہ ماں کے دودھ کی تاکید بیان ہونے لگی۔ تو ماں کے دودھ کو زیادہ کرنے کے لیے یہ عملیات بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ نحل کی جو مشہور ترین آیات اس میں ایک آیت احسان ہے جو اس کی آیت نمبر 90 ہے، آیت نمبر 90۔ ویسے اس کی آیات احکام بہت ساری ہیں، ایک تو دیکھیے یہ ہے کہ جو اس کی آیت احسان ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو اس میں اللہ بے شک
عدل و احسان کا حکم دے رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اور بہت سارے نیک کاموں کا حکم پروردگار عالم اس سلسلے میں دے رہا ہے۔ عدل و احسان کا، جو اس کی آیت نمبر 90 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ جامع ترین ایک سوشل پروگرام دینے والی آیت ہے، جامع ترین۔ یہ اتنا جامع ترین سوشل پروگرام دے رہی ہے یہ آیت کہ آپ دیکھیں گے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی کرنے والوں سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ تو اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، اس کے اندر ایک تو اللہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں عدل جو ہے وہ 2 برابر حصوں میں بانٹنے کو، اس طرح سے بانٹنا کہ کسی حصے میں بھی ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہو، اور ہر کام کو اس کے مناسب وقت اور محل پہ کرنا۔ کہا جاتا ہے نا کہ العمل ہوا وضع الشیء فی محلہ، العدل ہوا وضع الشیء فی محلہ، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام کے اوپر رکھنا یہ عدل ہے، اور ظلم کیا ہے؟ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ اس کے مقام پہ آپ اس کو نہ رکھیں۔ تو بہرحال عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے۔ عدل اس قدر اہم ہے کہ اصول دین کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ توحید کے بعد عدل ہے، یا اصول مذہب میں بھی کہا جاتا ہے، اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کے بعد عدل اور امامت یا اصول مذہب میں، اس میں بھی اصول مذہب کے اعتبار سے بھی عدل آتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ عدل جو ہے یہ علم کلام کے اعتبار سے الگ ہے، علم فقہ کے اعتبار سے اس کے الگ معنی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ علم نحو کے اعتبار سے اس کا ایک الگ مفہوم ہو جاتا ہے۔ علم کلام کے اعتبار سے کیا ہے؟ یعنی علم کلام میں دیکھیے عدل سے مراد یہ کہ اللہ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، گناہ گاروں کے لیے سزا کا اس نے اپنا اصول رکھا ہے، اطاعت گزاروں کو جنت دینے کا وعدہ اس نے کیا ہے، استطاعت سے زیادہ وہ کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ علم کلام کے اعتبار سے اللہ کے عدل کی مثالیں۔ اچھا، علم فقہ کے اعتبار سے عدل جو ہے محارم الہی سے بچنے والے کو عادل کہا جاتا ہے، عادل کی گواہی جو ہے قبول کی جاتی ہے، ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے کو عادل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے عدل جو ہے یہ احکامات خداوندی کی زندگی ہے، اور انسان اس وقت عادل ہوتا ہے جب وہ حرام چیزوں سے اپنی آنکھیں بند کر لے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اب اسے کہا جاتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کرے، یہ عادل ہے، اور ظلم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس کو عادل کہا گیا ہے۔ علم نحو کے اعتبار سے بہرحال ایک الگ مفہوم ہے جو اتنا بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، عدل اگر دیکھیں تو اس کی بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں، کہ ایک ہوتا ہے انسان اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ عدل کرے، یعنی اپنا حق نہ مارے۔ دیکھیے ایک تو اپنے جسمانی حق بھی ہیں، بہت سے اپنی صحت کو خراب کیے چلے جا رہا ہے کوئی شخص، اور ایک یہ بھی ہے اخروی اعتبار سے کہ اپنے آپ کو آخرت کی مصیبتوں سے بچانے کا اہتمام کرے، واجبات و حرام کی پابندی کرے، اور خود کو جو حالت احتضار میں اس کو کتنی مشکلات درپیش ہوں گی اس کا پہلے سے اقدام کر کے رکھے، سکرات موت کی سختی سے وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا۔ دیکھیں انسان سردی گرمی کے اعتبار سے اپنے کا جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ بناتا ہے، اور جو ہے مختلف حالت احتضار کی سختیاں ہیں، سکرات کی سختیاں ہیں، موت اور جو عالم برزخ کے جو خطرات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کا جو ہے اس کو انتظام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو میدان قیامت کے اعتبار سے بھی اس کو جو پریشانیاں درپیش ہوں گی، پل صراط کی سختیاں ہیں، میزان ہے، اعمال کی چیک پوسٹوں سے وہ بخیریت وہاں سے گزرنے کا اپنے آپ کو اہتمام کرے، یعنی اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے، یہ اپنی ذات سے عدل شمار ہوگا۔ یعنی اپنی ذات کو آپ اس کا صحیح حق دیں۔ وہاں پہ اتنی مشکلات کے اندر آپ اپنے آپ کو جب معمولی سے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی مذمت کی جاتی ہے، بھائی کیوں اپنی صحت کو خراب کر رہے ہو، کیوں اپنے ایسا کر رہے ہو کہ تم جو ہے اس دنیا میں ہلاکت میں پڑو،
تو وہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے انسان اپنے حق کا خیال نہ کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوششیں نہ کرے، تو یہ اپنی ذات سے عدل شمار ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا تسلط قائم ہو جائے تو اپنے آپ سے عدل برتو، تو عام لوگ تمہارے عدل کے سبب تمہاری طرف راغب ہوں گے۔ اپنے ساتھ عدل، یعنی ایسا عمل کر کے دکھاؤ تو لوگ تمہاری طرف راغب ہوں گے، ورنہ کوئی شخص تمہاری طرف راغب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے دوسروں کے ساتھ عدل ہے۔ اسی میں رشتہ داروں کے حقوق بھی آتے ہیں کہ انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کی تعلیم و تربیت، اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، یعنی وہ ان تمام خطرات سے جو اس کو خود درپیش ہیں تو وہ اس کے گھر والوں کو بھی درپیش ہیں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، قرآن نے خود کہا کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ تو ان کے لیے بھی ان تمام چیزوں کے اہتمام کرنے پڑیں گے۔ دوسروں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ان کو ان کا حق دو، ان کو صحیح تعلیم و تربیت مہیا کرو، ان کو تمام خطرات کے ساتھ بچاؤ جس سے تمہیں بھی لاحق ہیں، تو یہ دوسروں کے ساتھ عدل شمار ہوگا۔ تو اس لحاظ سے عدل کے بے شمار پہلو ہیں اور قرآن و حدیث کی طرف اس سلسلے میں رجوع کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہاں ورنہ ہمارا موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر جو مشہور ترین آیات ہیں ان اس میں سے ایک تو عدل کے سلسلے میں یہ گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ احسان سے کام لو۔ دیکھیں احسان حسن سے نکلا ہے، یعنی ہر کام کو اچھے طریقے اور خوبصورتی کے ساتھ انجام دو۔ اچھا ایک چیز کہلائی جاتی ہے احسان مال خالق، اللہ پہ تو کوئی کیا احسان کرے گا، اس کا ہی احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ سے احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اور ایک احسان ہے مخلوق کے ساتھ جو مخلوق خدا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی آپ مہربانی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، درگزر کا اس کے ساتھ برتاؤ کریں، انہیں ہر ممکن سہولت اور آسانیاں مہیا کریں، اور حتیٰ کہ جانوروں تک کے اوپر احسان کرنے سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں، کتنے اس کے واقعات تک موجود ہیں۔ تو بہرحال جو بھی مخلوق خدا ہے اس کے اوپر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ احسان کرے۔ احسان کر رہے ہو تو انسان کو چاہیے کہ اسے جتائے بھی نہیں کسی کے اوپر، احسان کی تکمیل اسی کے اندر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے احسان کا بدلہ ادائے امانت کے زمرے میں، کیونکہ کسی کا تمہارے پر احسان بھی تمہارے پاس گویا اس کی ایک امانت ہے، وہ امانت اس کو لوٹاؤ، احسان کا بدلہ احسان ہے، یعنی حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو احسان بھی ایک امانت کی طرح ہے کہ جس کو لوٹایا جاتا ہے، احسان کرو۔ اچھا اگر کسی پہ احسان ہم نہیں کر سکیں، مثلا کسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس پر کوئی احسان کیا جائے اور وہ جزا دینے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے اپنے محسن کی ثنا کرنی چاہیے، یعنی اس کی تعریف کرے، اور جس نے اپنے محسن کی ثنا کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے محسن کے احسان کو چھپایا اس نے ناشکری کی۔ بعض اوقات ہم ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو احسان کا بدلہ فی الحال دینے پر قادر نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کی تعریف کریں، خاموش رہتے ہیں، اس کا ذکر ہی کسی سے نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شخص جو احسان کر رہا ہے وہ اس کی توقع نہ کرے، لیکن جس پر احسان کیا جا رہا ہے وہ تو کم سے کم اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنے محسن کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرے، اس کی کسی نیکی کو ظاہر کرے، یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اس نے گویا پھر اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ احسان سے پھر یہی ہوتا ہے کہ محبت پیدا ہوتی، تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اور کہ جس کے اوپر، اور احسان فراموشی اگر کوئی کرے تو دیکھیے ایک تو سب سے پہلے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر بھی فرماتے ہیں کہ اسے سزا ایک تو سزا یہ مل رہی ہوتی ہے کہ آئندہ وہ شخص اس پر اپنا احسان کرنا بند کر دیتا ہے، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے احسان کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ برائی بھی کرنے لگتے ہیں۔ محسن کے ساتھ برائی ایسی چیز ہے کہ کم سے کم سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ آئندہ اس پہ احسان کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں اور بھی آئی ہیں، جیسے قرضے کی ادائیگی کے سلسلے میں، مثلا اگر کسی شخص نے کسی کو کوئی قرض دیا ہوا ہے، نہیں قرضہ وہ واپس کر رہا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک بہت بڑے سلسلے کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اس شخص کے ایکسپیرینس ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ جس نے کسی کو قرضہ دیا ہے کہ اب اس کو جب قرضہ واپس نہیں مل رہا تو آئندہ یہ بھی اس طرح کی فطرت کا ہو جاتا ہے کہ بھائی لوگ قرضہ لے کر واپس ہی نہیں کرتے، تو آئندہ یہ لوگ کسی کو قرض بھی نہیں دیتے، بہت سارے مستحقین اس لحاظ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا والا شخص جس نے اس کا قرض واپس نہیں کیا، یہ اس بات کا سبب بنا کہ اس شخص نے اپنے احسان کرنا بند کر دیا لوگوں پر،
اس کے ایکسپیرینس اتنے خراب ہو گئے. تم نے جب قرض لیا تھا تو کوئی اگر شرعی عذر مانے نہیں تھا تو تمہیں واپس کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں, یہ احسان فراموشی ہوتی. اس کے اوپر بھی آئندہ احسان نہیں کرتا, اور آئندہ بھی اپنے احسان کے سلسلے کو دوسرے لوگوں سے بھی کاٹ دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اس سے باز رہے. تو جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ, یہ بھی اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. اچھا, پھر اس میں کیا تھا آگے اس آیت میں جو مشہور ترین آیات ہیں کہ فحش اور منکرات سے بھی باز رہا جائے, کہ انسان کو چاہیے کہ فحش اور منکرات سے خود کو باز رکھے. تو دیکھیے نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے حیائی اور فحاشی کی باتوں سے نماز باز رکھتی ہے. دیکھیے ایک تو دو چیزیں علماء کہتے ہیں, ایک تو نماز فقہی اعتبار سے صحیح ہو تب آپ کو باز رکھے گی. پتہ چلا نہ وضو صحیح ہے نہ نماز صحیح ہے, نماز باطل ہوئی جا رہی ہے, تو وہ اپنے اثرات بھی نہیں چھوڑتی. فقہی اعتبار سے بھی ٹھیک ہونی چاہیے نماز. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نماز کو ضائع ہونے سے بھی بچایا جائے, اس کا ثواب ضائع اگر کر دیا جائے, وہ نماز قبولیت سے اگر رہ جائے تو وہ بھی نماز ضائع ہو جائے گی, اس کے بھی وہ اثرات نہیں ہوں گے کہ جو کہ ہونے چاہیے. تو بہرحال یہ کہ فحش اور منکر سے باز رکھتی ہے. تو دیکھیے فحش چیزیں یعنی اس میں ایک بےہودہ اور گھٹیا کلام کرنا بھی. آیت اللہ سیستانی نے لکھا اس بات کو کہ فحش گفتگو یعنی ایسا بےہودہ اور گھٹیا کلام کرنا جس کا ذکر کرنا قبیح ہو, یہ بھی حرام ہے. فحش گفتگو کرنا حرام قرار دیا گیا ہے. ہمارے ہاں نوجوان بہت سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, اب تو خواتین بھی گفتگو اس لحاظ سے کرتی ہیں. بہت سارے ایسے اسٹیج پروگرام بیٹھ کے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ, جس میں زو معنی گھٹیا قسم کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ تمام قسم کی فحش گفتگو کے اندر آتا ہے. ایسی گفتگو, فحش گفتگو دوستوں وغیرہ کے ساتھ کرنا وہ بھی حرام ہے. تو اور اس کی اتنی وہ آئی ہے مذمت قرآن میں سورہ نور کی آیت 19 میں کہ ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشہ, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں فحش باتوں کا چرچا پھیل جائے, ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی فحش باتوں کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. فحش کلامی سے اجتناب کرو, جنت میں داخلہ ہر فحش کلام شخص پر حرام ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی. تو اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر اس قسم کے جو جملے جو کہے جا رہے ہوتے ہیں, بہت سے جملے فحش کلامی کے اندر آتے ہیں, اور جنت میں داخلہ فحش کلام شخص کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. اچھا, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عز و جل اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو بد زبانی اور فحش گوئی کے بغیر لوگوں کی جماعت میں مزاح کرے. یعنی لوگ سوچتے ہیں شاید مزاح کرنے کے لیے فحش گوئی ضروری ہے. نہیں, ایسے تم ایسا مزاح بھی کر سکتے ہو نا جو بد زبانی میں نہ آئے, فحش گفتگو میں نہ آئے, کسی کو اذیت پہنچانے میں نہ آئے, ایسا مزاح بھی کر سکتے ہو. تو بہرحال اللہ ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے. تو فحش گفتگو, فحش کلامی. تو دیکھیے نمازوں کے ساتھ بھی یہی کہ اگر اس طرح سے گناہوں اور فحاشی میں زندگی بسر ہو رہی ہو تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس کے متعلق بھی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جسے یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز نے سے فحشا اور منکر سے کس قدر روکا ہوا ہے, روکا بھی ہے یا نہیں روکا ہے. جس قدر وہ برائیوں سے بچے گا اتنی پرسنٹیج کے مطابق اس کی نماز قبول ہوگی. تفسیر مجموع البیان کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے. تو نماز کی قبولیت اسی قدر ہوگی جس قدر وہ اس کی نماز نے اسے فحشا اور منکرات سے روکا ہوگا. کبھی ہو سکتا ہے صرف 5% نماز قبول ہوئی ہو, 2% قبول ہوئی ہو, 1% قبول ہوئی ہو, یا 0% یعنی قبول ہی نہ ہوئی ہو, یا بعض اوقات 80, 90 اور 100% بھی قبول ہو سکتی ہیں. یعنی جتنا آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اسی قدر نماز کی پرسنٹیج قبول ہوگی. آل اور ننس لا نہیں ہے اس کے اندر کہ بس یا تو قبول ہے یا بالکل 100 ہے یا 0 ہے. نہیں, درمیان میں قبولیت کے درجات بھی ہیں. جس قدر گناہوں سے کمی ہوگی اسی قدر نماز کی قبولیت کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. تو فحشا اور منکرات, تو یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. نماز گناہوں سے کس قدر یہ روکتی ہے, اور خاص طور پر اول وقت جہاں کہیں بھی انسان کو موقع ملے اس کو نمازوں کی ادائیگی جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ نمازوں کی قبولیت
تو بہرحال جو آیت تھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو اب کیا ہے کہ والبغی بھی آیا، یعنی ظلم و زیادتی کرنے سے بھی اللہ منع کرتا ہے، بغاوت، قانون شکنی، سرکشی. دیکھیے زیادہ برس جانے والی بارش کو بھی بغی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسروں کے حقوق زیادتی کرتے ہوئے کھا جانا یہ بھی بغی کہلاتا ہے. بغی یعنی انسان اپنی سرکشی اور طاقت اور اپنے زور اور اثر رسوخ کے بلبوتے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسروں کو دبائے، یہ بغی کہلاتا ہے. تو اللہ اس سے بھی منع کرتا ہے، یعنی حقوق پر زیادتی کرنا، خواہ خالق کے حقوق ہوں یا مخلوق کے حقوق ہوں، یہ دونوں چیزوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کے اندر 6 احکام ایجابی و تحریمی، جو سب سے مشہور آیت ہے نا، یہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے، تو انسان کی ہر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے فلاح کا ایک نسخہ اکثیر اس کے اندر موجود ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا، اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. یعنی عدل و انصاف و احسان و صلہ رحمی کی انجام دہی، 3 چیزیں یہ ہیں، اور 3 چیزیں فحشاء، منکرات اور ظلم و زیادتی سے دوری. تو گویا اس میں پورے معاشرے کی اصلاح کا ایک جامع ترین پروگرام ہے. دوسری آیت جو مشہور ترین آیات میں سے ہے وہ ہے آیت دعوت. آیت دعوت وہ کون سی ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں سے بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کریں. تو یہ اس کے اندر ایک حکم دیا گیا ہے. اس میں دیکھیں پہلی تو چیز ہے، یعنی ایک تو اس میں لفظ آ رہا ہے موعظہ، یعنی واعظ کرنا. دیکھیے واعظ وہ کلام ہوتا ہے کہ جو کہ جذبات کو ابھارتا ہے، اور اس کے اندر ہے حکمت سے بھی کام لینا ہے. حکمت کو کہا جاتا ہے علم سے بھی بالاتر ایک چیز ہے. یعنی ہر بات دیکھیے ہر مقام پر کرنے کی نہیں ہوتی، عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. یعنی حکمت سے مراد ہے علم و دانش کے ساتھ منطقی استدلال جو عقلی پہلوؤں کا حامل ہو. اچھا واعظ میں دیکھیے حسن ضروری ہے، اس میں سختی نہ ہو، برتری جھاڑنا نہ ہو، مد مقابل کی تحقیر نہ ہو، اور وہ اس طرح کا واعظ نہ ہو جس سے زاد اور جس سے یعنی جو اناد اور دشمنی وغیرہ جو ہے وہ بھڑکانے والا ہو. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا فیس بک وغیرہ کے اوپر جو بحثیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جناب چترول کی جا رہی ہے، فریق مخالف کو مقصر و غالی قرار دیا جا رہا ہے، اور کبھی دشمن اہل بیت قرار دیا جا رہا ہے، کبھی عقل سے پیدل قرار دیا جا رہا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اور اپنے تئیں وہ تمام افراد بہت نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی جدال احسن نہیں ہے. یہ بلکہ ہمارے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مہربانی اور ہمدردی سے پیش آنا یہ آدھی عقل ہے. آدھی عقل یعنی آدھا تو اپنے عقل مندی کا کام یہی والا کر لیا. تو جدال احسن اچھے طریقے سے موعظہ حسنہ کے ذریعے، یعنی نازیبا اور اشتعال انگیز قسم کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہ کیے جائیں. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک چیز بنتی ہے. اچھا اب اس کے بعد کچھ سورہ نحل میں آیات احکام بھی بہت ساری ہیں. آیت احکام البتہ یہ ہے کہ اس میں جو اس کی آیت نمبر 115 ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم. اس نے تم پر صرف مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو یہ حرام کیا ہے. بس جو اسے کھانے پر مجبور ہو جائے، نہ باغی ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو کوئی مضائقہ نہیں. بے شک خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اس نے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، یہ آیت احکام ہے، یہ حرام قرار دیا. اچھا دیکھیے اس میں بھی مردار یعنی مردار وہ ہے کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو. عام طور پر کافر
ملکوں سے آنے والے جو گوشت ہیں وہ مردار کے حکم میں ہوتے ہیں. البتہ مسلمان ملکوں کے اندر جو جانور ذبح ہو رہے ہیں ان کو حالت شک میں ان کا ذبیحہ صحیح سمجھا جاتا ہے. مردار کسی تیل میں پکے تو اسے بھی نجس کر دیتا ہے، یعنی جس کا مردار نجس بھی ہو. مثلا کوئی مرغی ایسی ہے جو کہ صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے ذبح نہیں ہوئی ہے اور وہ کسی کڑھاؤ میں تلی جا رہی ہے، تو اسی کے اندر کوئی اور حلال صحیح گوشت اگر تلا جائے تو وہ بھی اس کو بھی نجس کر دے گا. البتہ مچھلی پانی میں مر جائے تو وہ مردار تو ہے لیکن نجس نہیں، یہ جو ہے علماء بیان کرتے ہیں. یا اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری سے بغیر کسی مجبوری کے، کوئی مجبوری نہیں ہے اسٹیل کی چھری سے ذبح کرنا، احتیاط واجب کی بنا پر مردار کر دیتا ہے اس کو. جانور کا جو ذبح ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ مردار کے حکم میں، اس کو کھا بھی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ پھر دیگر مراجع وغیرہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں چھری لوہے کی ہونی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں مردار کے اس میں آتی ہیں. تو مردار کا گوشت وہ حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے خون کو حرام قرار دیا گیا اس آیت میں. دیکھیے حلال گوشت جانور کا بھی خون پی نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ جو خون جہندہ رکھنے والے ہیں جن کا وقت ذبح خون اچھل کر نکل کر آتا ہے اگر حلال، تو وہ جو عام طور پر خون باہر جسم سے نکل رہا ہوتا ہے وہ حرام کے حکم میں آتا ہے. لیکن جو خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں جیسے مچھلی ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، ان کا خون فقہی اعتبار سے نجس نہیں ہے لیکن کھا پی نہیں سکتے ہیں اس کو. تو بہرحال یا مرغی کے انڈے کے اندر جو خون بعض اوقات ہوتا ہے تو آیت اللہ سیستانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی نجس نہیں ہے لیکن اس خون کا کھانا حرام ہے. نجس نہ ہونا، ہر جو چیز نجس نہ وہ کھائی نہیں جا سکتی. جیسے مٹی ہے وہ نجس نہیں ہے، پاک شمار ہوتی لیکن کھا تو نہیں سکتے ہیں. تو باقی وہ کہتے ہیں کہ اگر خون کے ذرے کو نکال دیں انڈے میں سے تو بقیہ انڈا کھانے میں کوئی حرج نہیں. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جس انڈے کی زردی میں خون ہو اس کو کھانے سے پرہیز کیا جائے. اس کو یعنی پوری زردی نہ کھائیں آپ، صرف اس کی سفیدی کھا لیں، وہ بھی احتیاط مستحب ہے. لیکن اگر فقط خون والے پارٹ کو نکال دیں تو پھر کھانے میں حرج نہیں ہے. البتہ اس مسئلے میں فقہا میں کچھ اختلاف ہے لیکن صرف آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ فی الحال یہاں پر بیان ہو رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے وہ خون جو دانتوں کی عام طور پر مسوڑوں وغیرہ سے آتا ہے، اگر لعاب دہن سے مخلوط ہونے سے ختم ہو جائے، یعنی استہلاک ہو جائے، اس کا اتنا معمولی مقدار میں خون ہے کہ ذرا سا نکلا اور اس کے بعد مثلا ٹوتھ برش کیا اور کلی وغیرہ بھی کر لی، پھر بھی خون ہلکا سا کچھ نہ کچھ اس کے بعد آیا لیکن اتنا کم تھا کہ وہ لعاب دہن میں مخلوط ہو کے ختم ہو گیا، اس لعاب سے پھر پرہیز کرنا لازم نہیں ہے، اس کو نگل بھی سکتے ہیں. یہ خون کھانے اور پینے کے اندر نہیں آتا ہے. ویسے خون نجس ہے اور نجس چیز کا کھانا پینا جائز نہیں ہے، لیکن دانتوں کی ریخوں سے جو خون آتا ہے یا مسوڑوں سے جو خون آتا ہے وہ اتنا کم ہو کہ وہ لعاب دہن میں گھل مل کر اپنے وجود کو ختم کر دے تو اس لعاب دہن کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا حالت روزہ میں بھی اگر یہ عمل ہو جائے تو اس سے روزہ بھی باطل نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ منہ سے خون نکل رہا ہے، منہ میں جمع ہوا جا رہا ہے تو اس کو پھر نگلنے کی اجازت نہیں اور اس کو تھوکنا پڑے گا. اچھا، اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہے خنزیر. خنزیر کا گوشت بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو دیکھیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور اسے بیچنا بھی حرام ہے، بلکہ اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا تو خنزیر کا جائز ہے. مثلا ہم نے خنزیر کے کوئی ٹن پیک ہے جس میں خنزیر کا گوشت اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا تو یہ عمل تو جائز ہے، لیکن شراب میں یہ بھی جائز نہیں. شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی نہیں کر سکتے، لیکن خنزیر میں ایک ہے کہ اسے منتقل تو کر سکتے ہیں لیکن وہ حرام نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جتنا ٹائم اس نے اس کے اس جاب کے اندر لگایا ہے تو جو اس کام کی اجرت ہے اس کا وہ مستحق نہیں ہوتا، یعنی اس کے پیسے نہیں لے سکتا. تو بہرحال خنزیر کا گوشت اس لحاظ سے سرو کرنا بھی حرام ہے. خنزیر کے گوشت کے مثلاً اگر کوئی پیزا ہوم ڈیلیوری والا کوئی اگر کام کر رہا ہے ایک جگہ سے تو وہ کھانے کے لیے پیش کرنا، سرو کرنا اس کے اندر یہ جائز نہیں. اچھا، اسی طریقے سے اس کے اندر پھر ایک چیز اور بھی آئی ہے. ابھی ہم نے مردار کو ڈسکس کیا، خون کو ڈسکس کیا، خنزیر کو ڈسکس کیا. وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. اچھا، اب دیکھیے اس کے اندر کیا ہے.
لوگ عام طور پر نظر و نیاز کو حرام کہنے والے اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی آئی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ تو ہمارے علماء اہل سنت کی کتنی تفاسیر ہیں، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر بیضاوی میں بھی ہے، تفسیر روح البیان میں بھی ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ سے مراد ہے کہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا جس پہ آپ نے نیاز دے دی ہے یہ جناب یہ پورا حرام ہو گیا، لوگ عام طور پر اس کو کھاتے نہیں ہیں، تو یہ اس آیت کو نظر و نیاز پہ چشمہ کر دیتے ہیں لوگ، سورہ بقرہ کی یا یہ والی سورہ نحل والی، تو یہ اس سلسلے میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے فتاوی عزیزی کی پہلی جلد میں یہ بات لکھی ہے، جس کھانے پر حضرت امامین یعنی امام حسن و حسین کی نیاز کریں اس پر قل، فاتحہ اور درود پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ یعنی یہ اس میں نہیں آتا وما اہل لغیر اللہ بہ میں۔ تو اور فرماتے ہیں اگر مالیدہ اور شیرینی کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے اگر پکا کر کھلائی جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ان کے والد تھے، ان کی کتاب جو زبدۃ النساء ہے اس میں ان کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کو ایصال ثواب کے قصد سے ملیدہ اور کھیر پکائیں اور کھلائیں تو کوئی مضائقہ نہیں، جائز ہے۔ اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں اغنیاء کو کھلانا بھی جائز ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 میں شاہ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کا جو ہے فتویٰ یہ موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ غیر اللہ کے لیے جو جانور کو ذبح کرنا ہے وہ بتوں کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کی بات تھی۔ پھر اس کے بعد اور جو چیزیں آیات حکام ہیں اس میں یہ والی آیت بھی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں۔ تو دیکھیے چوپائے بھی دیکھیے سب حلال نہیں ہیں۔ اچھا انعام چوپائے ایک زمانے میں ہوا تھا، غالباً مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اس قسم کا ایک کیس ان کے پاس فیصلے کے لیے آیا تھا کہ ایک صاحب نے شادی کی تھی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ کیا کام کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں چوپایوں کا بزنس کرتا ہوں، انعام۔ اچھا چوپائے اس زمانے میں ایسی جیسے جناب کوئی کیٹل فارمنگ کرتا ہو اور یعنی بہت بڑا بزنس اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا۔ بہرحال وہ شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا وہ بلیاں بیچنے کا کام کرتا تھا۔ جب کیس آیا تو بہرحال پتہ چلا کہ یہ تو اس نے کہا بلیاں بھی تو چوپائے ہوتی ہیں، 4 پائے ہوتے ہیں اس کے۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ کہ ہر چوپایا بھی جو یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں جو تمہارے لیے جن کے تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی ہیں، اور انہی میں سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو، یعنی سب کے متعلق بات نہیں کہی گئی کہ سارے چوپائے حلال ہیں۔ تو سارے چوپائے حلال نہیں ہیں، لیکن اتنا اور بتا دیا جائے کہ بہت سے چوپائے ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حلال تو ہے لیکن شدید مکروہ ہے۔ مثلا گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، شدید مکروہ ہے ان کا گوشت کھانا، لیکن بہرحال یہ حلال گوشت میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ جنگ خیبر والی روایت لے کر آ جاتے ہیں، اس میں بھی آیت اللہ سیستانی نے یہ بات لکھی ہے کہ خیبر کی جنگ جب ہو رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کے لیے اسلحے کی ترسیل کا واحد ذریعہ یہی خچر تھے، گدھے اور خچر وغیرہ، تو ان پر اسلحے کی ترسیل ہو رہی تھی۔ اگر اس وقت بھی بھوک کی وجہ سے مسلمان ان کو کاٹ کر کھا جاتے کیونکہ بہرحال حلال گوشت تھے، تو ایک حکم وقتی جو ہے وہ جاری کیا گیا، کہا کہ اس وقت ان کا کھانا جائز نہیں، لیکن وہ اس وقت کے لیے تھا، ورنہ مسلمان جنگ ہار جاتے اگر وہ ان چوپایوں کو کھانے کے لیے استعمال کر لیتے۔ البتہ شدید مکروہ ضرور ہے اپنی جگہ، لیکن ہر شدید مکروہ ہونے کے باوجود بھی وہ چیز حرام نہیں ہے۔ لیکن اس سے وہ پنجاب میں جو ڈونکی میٹ وغیرہ ملنا شروع ہو گیا تھا، لوگ دھوکہ دے کر کسی کو کھلانا کے طور پر وہ جائز نہیں، اور شدید مکروہ بھی ہے عام حالات میں بھی اس طرح سے کھانا۔ اچھا البتہ دیکھیے بہت سارے ایسے ہیں جیسے زرافہ ہے، جراف، آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ زرافے کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ البتہ آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ زرافے کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی ہے،
لیکن بہرحال یہ مجتہدین مراجع کا آپس کا اختلاف ہے۔ البتہ اتنا ایک بات اور اس میں بتا دی جائے کہ بالفرض جن کے لیے اس کا کھانا جائز ہے تو وہ بھی، کیونکہ زرافہ بظاہر اونٹ جیسی اس کی لمبی گردن ہوتی ہے بہت، تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس کو بھی اگر کبھی ذبح کیا جائے جن کے فتوے میں جائز ہے تو اس کو بھی نہر کیا جائے گا۔ نہیں، نہر صرف اونٹ کے لیے ہے، اس کو اگر جن کے فتوے میں جائز بھی ہے، اگر اس کو کھانا بھی ہے تو جن کے فتوے میں جائز ہے تو وہ اس کو ذبح ہی کریں گے جس طریقے سے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو نہر نہیں کیا جائے گا جس طرح اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مثلا بہت سے جانور ایسے جیسے مور ہے، آیت اللہ سیستانی مور کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن مجتہدین کی اکثریت کے نزدیک مور جائز نہیں ہے۔ اب فقہا کے آپس کے اختلافات ہیں، ان سب کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ شتر مرغ ہے، البتہ وہ تمام مراجع ہی کے نزدیک تقریباً جائز ہے۔ البتہ ایک جیسے کینگرو ہے، کینگرو تو اس میں سبھی مجتہدین نے احتیاط واجب لگائی ہے اور کہا کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ سعید الحکیم، ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کینگرو کا گوشت کھانے سے اجتناب کیا جائے۔ تو بہرحال چوپائے بھی جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں بھی یعنی کیٹیگریز ہیں، کچھ بالکل جائز ہیں، کچھ شدید مکروہ ہیں، کچھ احتیاط واجب لگا کے حرام قرار دیے گئے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اچھا، اس طرح سے بہت سی اس کی آیات ایسی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ واقعتاً انسان دیکھے تو کتنی چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ کبھی، مثلا کسی کو کہا جائے کہ بھائی جناب آپ کے اس بیٹے کے بدلے آپ کو دنیا کا خوبصورت ترین کوئی اور بچہ آپ کو دے دیا جائے، وہ کبھی اس سے تبادلے کو پسند نہیں کرے گا۔ یا آپ کی اماں کے بجائے کوئی ہم بہت کوئی دوسری والدہ آپ کو جو ہے اس کے نعم البدل کے طور پہ دے دی جائے۔ ہر شخص کو کچھ نعمتیں اتنی ایسی اس نے دی ہوئی ہیں جن کے کبھی وہ تبادلے کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان اگر شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اس کی 18ویں آیت سورہ نحل کی مشہور آیات میں سے ایک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ثم کلی من کل الثمرات، ہر پھلدار درخت پہ شہد کی مکھی کو حکم ہے کہ جاؤ اور کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ جیسے ایک صاحب کے ساتھ ہوا بھی تھا کہ انہوں نے استخارہ دیکھا تھا، بہت زیادہ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، انہوں نے منع کیا ہوا تھا طبیبوں نے کہ آپ ایسا ہے کہ اگر آپ نے پیٹ بھر کے کچھ بھی کھانا کھایا تو آپ کی جان بھی جا سکتی، اس طرح کا کوئی مرض تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال ایک مومن کے یہاں سے دعوت آئی، انہوں نے سوچا کہ مومن کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، چلیں قرآن سے استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ کیا، ثم کلی من کل الثمرات آیا، یہی والی آیت آئی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، علماء نے لکھا ہے، وہ گئے اور ہر ڈش سے خوب پیٹ بھر کے کھایا جتنی بھی موجود تھی۔ گھر آئے، طبیعت زیادہ خراب ہوئی، انتقال کر گئے۔ جن لوگوں کو یہ بات پتہ تھی وہ زمانے میں علماء کے پاس گئے کہ انہوں نے تو دیکھی یہ سورہ نحل کی آیت نکلی تھی ثم کلی من کل الثمرات، تو یہ پھر ان کا انتقال کیوں ہو گیا؟ انہوں نے تو قرآن کے استخارہ کیا تھا۔ تو علماء نے کہا کہ دیکھیے استخارے کے لیے آیت کو سمجھنا چاہیے، اس ترجمے سے کام نہیں چلتا کہ ہر شخص اٹھائے قرآن اور استخارہ کر لے اور آیت کا مصداق سمجھے۔ کہا کہ شہد کی مکھی کو حکم ہے کہ ہر پھلدار درخت پہ جاؤ کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ اگر شہد کی مکھی اتنی کم مقدار اگر کھاتا تو اسے نقصان نہیں ہوتا۔ اس نے ہر ڈش کو خوب پیٹ بھر کے کھایا اور یہ قرآن کے مصداق کو نہیں سمجھا، قرآن کے صرف ظاہری ترجمے سے کام لیا، تو اس کو یہ نقصان ہوا۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے اس کی ایک مشہور آیات میں سے ایک ہے اور اس کا یہ واقعہ بھی کافی مشہور ہے۔ اس طرح سے اس کے آیات احکام میں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور دیکھو اپنے درمیان قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی بعض اوقات انسان مکر و فریب دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی آیات احکام میں سے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ اس پہ جھوٹی قسم کھانے کے احکام اور اس کی مذمت پہ مدرسے کے اندر باقاعدہ پورا ایک درس ہو چکا ہے جس میں تمام اس کے فقہی احکام تک بیان کیے گئے۔ اسی طرح سے وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم کوئی عہد کرو، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔
تو یہ بھی آیات احکام میں سے اللہ سے اپنے عہد کو دیکھیے. بعض اوقات انسان کا انسان سے ایک عہد ہوتا ہے, ایک انسان کا اللہ سے عہد ہوتا ہے. قسم, نظر, عہد کے احکام جب بھی توضیح المسائل کا عنوان بنتے ہیں. ان کو اگر جان بوجھ کر توڑا جائے بغیر کسی مجبوری کے تو اس پہ کفارہ بھی لازم آتا ہے اور گناہ بھی اس کا ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ سے بھی اپنے عہد کو پورا کرنا ہے, اور اگر قسمیں اس نے کھائی ہیں تو اس کو بھی پختہ کرنا ہے. تو بہرحال ان کو بھی ان کی بھی پاسداری کرنی ہے. اس کے الگ احکامات ہیں, یہ بھی آیات احکام میں سے ایک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس میں ایک آیت تقیہ بھی ہے یا تقیہ. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس صورت کے اسے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں. تو یہ جو آیت تقیہ ہے یہ حضرت عمار یاسر کا واقعے کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت عمار یاسر کو کافروں نے مغلوب کر کے ان سے کچھ ایسے کلمات کفر کہلوا دیے تھے, جس کے بعد وہ سخت پریشان ہوئے تھے, پیغمبر کے پاس آئے, اور اس کے بعد پھر یہ بہرحال آیت نازل ہوئی کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو, اور اس کے بعد اسے کسی چیز پر مجبور کیا جائے اور وہ ایسے کلمات کہہ دے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ایمان لانے کے بعد اس انداز کا نہیں. تقیہ کے اعتبار سے یہ آیت ہے. اس طرح سے مومن آل فرعون کے لیے جو آیات آئی ہیں وہ بھی علماء تقیہ کے عنوان سے اس کی اس بات میں پیش کرتے ہیں. یہ بھی مشہور آیات میں سے ایک ہے. اور تقیہ دیکھیے اتنا ضروری, آج کل کہا جاتا ہے کہ آج کل کا دور تقیہ کا نہیں, جبکہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک صحابی سے اپنے داؤد, اگر تم یہ کہو کہ تقیہ کے موقع پر تقیہ نہ کرنے والا بے نمازی کی مانند تو تم سچے ہو. اور ہر زمانے بلکہ کہا جاتا ہے کہ جتنا زمانہ ظہور سے قریب ہوتا جائے گا جس قدر تقیہ کی ضرورت اس وقت ہوگی شاید اس سے پہلے نہیں تھی. تو تقیہ کے اپنے موارد ہیں. تقیہ کا حکم آج کل ساقط نہیں ہو گیا ہے, آج کل بھی تقیہ ہے, لیکن اس کے احکام کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اس کی مشہور آیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اور دیکھو خبردار تمہاری زبان پر جو جھوٹی بات آ جائے, وہ جھوٹے احکام لگائیں, ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس طرح تم اللہ پر جھوٹا افطرا باندھو گے. بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. لوگ عام طور پر بڑے آسانی کے ساتھ یعنی کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا, آپ نے ایسی اندازے سے کوئی بھی جواب دے دیے, بھائی یہ ہے فقہی حکم, یہ آپ نے اللہ کے اوپر ایک حکم لگایا. مہاراجے کہ آپ دیکھیں کتنی احتیاطی جملے استعمال کرتے ہیں, کتنے اس کے اندر ایسے آپ کو احکام توضیح المسائل کے اندر ملیں گے. احتیاط مستحب ہے اور احتیاط واجب ہے, اور کتنے ایسے احتیاطی جملے یعنی کہ واضح طور پر جو کہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اسے حکم خدا کے طور پر یہ بات نہیں کہی جا رہی, اور ہماری زبانوں پر یہ آ جاتا ہے ہاں یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے, بلکہ روزہ بھی اس سے باطل ہو جاتا ہے جو احکام ہے اس کے. تو بہرحال زبانوں کے اوپر اس طرح کے جب تک صحیح اور یقینی اعتبار سے کسی مسئلے فقہی کا پتہ نہ ہو تب تک انسان کو اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے, ایسی اندازے سے بیٹھ کے جوابات نہیں دینے چاہیے. تو یہ بھی ایک سورہ نحل کی 116ویں آیت جو کہ اس سلسلے میں کافی مشہور ہے اور اس کی مشہور آیات میں سے ایک ہے. ایک یہ بھی ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اس کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کا پورا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور کچھ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. یعنی تم نے جو غلط سلط مسئلے بھی بتا کر, غلط باتیں بتا کر کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا اور اس نے عمل کرنا شروع کر دیا, بدل اس کی نمازیں غلط کروا دی, اس کے روزے غلط کروا دیے, اس کا خمس غلط طریقے سے آپ نے وہ نکلوا دیا یا منع کر دیا کہ تم پر واجب نہیں ہے. تو یہ اپنے اعمال کا تو تم گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے, اس نے بھی جو غلطیاں اس کے بعد کی اس کا بھی بوجھ تمہیں کو اٹھانا پڑے گا. ہو سکتا ہے یہ بچ جائے. کہا جاتا ہے نا کہ لا تجعل اعناقکم جسرا, اپنی گردنوں کو پل نہ بناؤ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تو جنت میں چلا جائے گا, اس نے تو بلکہ کتنی احکام ایسے ہیں فقہی کہ اس میں اس کو جاہل
قاصر سمجھا جاتا ہے. اس نے تو تم سے پوچھ لیا تھا, اس کو تم پر اعتماد تھا کہ تم اسے جو بتاؤ گے صحیح ہوگا, تم نے ایسی اندازے سے بتا دیا. اب اس نے جو اعمال غلط کیے اس کا بوجھ تم اٹھاؤ گے, یہ نجات پا جائے گا, کیونکہ اس نے تو آپ سے پوچھ لیا تھا. کتنے وضو نمازوں کے احکام کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اگر جاہل قاصر ہے تو نمازیں اس کی صحیح ہیں, روزے اس کے صحیح ہیں, وضو اس کا صحیح ہے. جاہل مقصر اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی اپنی غلطی ہو. اس کی غلطی تھوڑی تھی, اس نے تو آپ سے پوچھ لیا تھا, اس نے آپ پر اعتماد کر کے کہ یہ صاحب علم شخصیت ہیں, یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں ان سے مسئلہ پوچھ لوں. تو یہ اس کی مشہور آیات میں سے ایک ہے کہ دوسرے کا بھی بوجھ آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. اب اس میں ایک اور بھی اس کی مشہور آیات میں سے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ متقی جن کی روحیں اس حال میں فرشتے قبض کرتے ہیں کہ کفر و شرک سے پاک و صاف ہوتے ہیں, اس وقت فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو, بہشت میں داخل ہو جاؤ, یہ ان اعمال کی بدولت ہے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی واقعتاً انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کو انجام دے, کہ جس وقت واقعی ہر شخص کی زندگی میں وقت یہ آئے گا کہ وقت انتقال آئے گا, روح قبض کرنے فرشتے آئیں گے, تو کیا ہی خوش نصیب ہوں گے جنہیں فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم. دیکھیے قرآن کے اندر جو سب سے یعنی جو بہتر سلام ہے وہ سلام علیکم ہے. السلام علیکم بھی صحیح ہے, لیکن قرآن کے اندر جو سلام آیا ہے وہ سلام علیکم ہے. تو بہرحال یہ کہ فرشتے کہیں گے جنت میں تم داخل ہو جاؤ, ان اعمال کی بدولت ہے جو تم انجام دیتے تھے. تو کیا ہی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اس وقت یہ بشارت فرشتے ہمیں دیں اعمال صالحہ کرنے کی بدولت, جس وقت وہ روح قبض کرنے کے لیے آئیں. یہ بھی دیکھیے قرآن کی آیات کو ترجمے سے پڑھیں تو کتنی چیزیں اس کو ایسی ملتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی ہے, سورہ نحل کی 58ویں اور 59ویں آیت, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کے بیٹی کی پیدا ہونے کی اس کو اطلاع دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ رنج و غم سے بھر جاتا ہے, اور وہ اس بری خبر سے جو اسے دی گئی ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اچھا, اس بری خبر تو رسل کے لحاظ سے, ماں بشرا بھائی جس کی بشارت اس کو جو ہے دی گئی تھی کہ ذلت کے ساتھ اسے لیے رہے, اسے مٹی تلے گاڑ دے. کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی وہ افراد کے جو کہ بیٹی کے پیدائش کے اوپر بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ایک ایسی دادی سے بھی میں واقف ہوں کہ اپنے خاندان تو چھوڑیے, کسی اور جگہ کی بھی بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ان کو دی جاتی ہے تو سننے میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتی تھی. یعنی خود عورت ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر کسی دوسرے کی خبر سن کے بھی بے ہوشی طاری ہوئی جا رہی. تو بہرحال ایسے افراد کی بہت مذمت کی گئی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, بشارت دی جا رہی ہے, اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے, لیکن اس کا چہرہ اس کے باوجود سیاہ پڑ رہا ہے, رنج و غم سے بھر جاتا ہے, سوچتا ہے کہاں اس کو لے جا کے دفن کر دوں, کہاں ڈال دوں اس کو لے جا کے. تو اللہ نے ایسے افراد کی بہت جو مذمت کی وہ بھی سورہ نحل کی ان آیات کے اندر کی ہے. تو بہرحال یہ سورہ نحل کا ایک مختصر سا تعارف تھا. اس کی کچھ ہر آیت ہی اہم ہوتی ہے, لیکن کچھ مشہور آیات جو معاشرے میں کافی مشہور ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا. لیکن اس سورہ کا بہرحال یہ ہے کہ اس سورہ کو پورا ہی مختلف تفاسیر سے پڑھا جائے اور اس کی ایک ایک آیت کے اوپر غور و فکر کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ سورہ نحل ہمارا آج کسی حد تک مکمل ہوا ہے. اس کے بعد اگلی نشست میں اس سے اگلے سورے کے اوپر کچھ بات چیت ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.